طرفہ کا ذکر ہے ایک بہت بڑی ہری بھری چراگاہ جس کا نام سوانہ تھا۔ وہاں پر 2 گائیں رہتی تھیں جن کا نام میرا اور نورا تھا۔ میرا اور نورا دونوں بہت ہی زیادہ صحت مند تھیں اور اس کے علاوہ ان دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ دونوں ساتھ میں چرتی تھیں اور ایک دوسرے کو اپنے دن بھر کی کہانیاں اکٹھے بیٹھ کر سنایا کرتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی ہر مشکل حالات میں مدد کی تھی۔ اسی سوانہ چراگاہ میں ایک بہت ہی طاقتور شیر جس کا نام لیو تھا رہتا تھا۔ لیو کو آس پاس دور دراز کے تمام جگہوں پر اس کی طاقت اور اس کی ہوشیاری کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ وہ سارا دن اسی چراگاہ میں گھومتا تھا اور اپنے لیے شکار تلاش کرتا رہتا تھا۔ تو ایک دن جب اس نے نورا اور میرا دونوں کو سکون کے ساتھ چراگاہ میں چرتے ہوئے پایا تو ان کو موٹا تازہ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ تو اس نے سوچا کہ وہ ان دونوں کا شکار کرے گا اور ایک کی بجائے آج 2 کھانے کھائے گا۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ دونوں ہی گائیں بہت زیادہ صحت مند ہیں، اسی وجہ سے دونوں کا ایک ساتھ شکار کرنا اس کے لیے کسی بھی صورت ممکن نہ ہوگا، اور ان دونوں کو اپنا شکار بنانے کے لیے اسے ایک خاص پلان کی ضرورت ہوگی۔ تو اپنی ہوشیاری کو استعمال کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اگر ان دونوں کے درمیان میں دراڑ ڈال دے تو ان دونوں کا شکار کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اگلے دن جب اس نے میرا کو اکیلا دیکھا تو ایک چالاک مسکراہٹ لیے وہ میرا کے پاس گیا اور اسے بولا کہ میں نے سنا ہے تمہاری جو دوست ہے نورا، وہ تمہارے بارے میں کچھ خاص اچھی باتیں نہیں کر رہی ہے۔ وہ اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ شیخی مارتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی طاقت کا بہت زیادہ گھمنڈ کرتی ہے۔ اسی لیے تمہیں بہت ہی احتیاط کرنی ہوگی اور اس بات کو جان لینا ہوگا کہ اصل میں تمہارا دوست کون ہے اور کون نہیں۔ میرا ایک بہت ہی سمجھدار گائیں تھی، اسی لیے اس نے فوراً ہی لیو کی باتوں پر یقین نہ کیا، لیکن لیو کی ان باتوں نے اس کے دل میں شک کا ایک بیج بو دیا تھا، اور پھر اس کے بعد لیو ہر روز اسی طرح کے سازشیں کرنے لگا۔ آس پاس تمام جانوروں میں اسی طرح کی افواہیں پھیلانے لگا تاکہ وہ کسی بھی طرح ان دونوں دوستوں کے درمیان میں دراڑ ڈال سکے۔ اور پھر کچھ دنوں میں لیو کی سازشوں نے اپنا رنگ دکھایا۔ میرا اور نورا اب ایک دوسرے سے دور ہونے لگی تھیں، اور اس کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر اعتبار بھی نہیں کرتی تھیں۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ چرنے کی بجائے کچھ فاصلے پر رہنے لگی تھیں۔ ہر ایک کو یہی لگتا تھا کہ دوسری اسے دھوکہ دے رہی ہے، اور اسی وجہ سے چراگاہ کے نہایت ہی پرسکون ماحول میں ایک تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ لیو کچھ فاصلے پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ خوش تھا کہ اس کا پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ اب وہ آسانی سے ان دونوں کا شکار کر سکتا ہے کیونکہ اب وہ دونوں بڑھ چکی ہیں تو کمزور ہو گئی ہیں۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک نہایت ہی سمجھدار بوڑھا کچھوا جس کا نام مورو تھا، وہ بھی کچھ فاصلے پر بیٹھا اس ساری حالات کو دیکھ رہا تھا۔ چراگاہ میں موجود تمام جانور مورو سے اپنے مسئلوں کا حل نکلواتے تھے، کیونکہ وہ ان سب کے مطابق ایک بہت ہی زیادہ دانا کچھوا تھا اور اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اب وہ چراگاہ میں امن پھر سے بحال کرے گا، تو وہ فوراً ہی میرا اور نورا کے پاس پہنچا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ کس طرح سے وہ دونوں اس شیر کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکی ہیں۔ ساری حقیقت حال جان کر وہ دونوں بہت ہی زیادہ شرمندہ تھیں کہ انہوں نے شیر کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے پر شک کیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں نے مورو سے پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو مورو نے انہیں ایک نہایت ہی سمجھدارانہ مشورہ دیا اور بولا کہ تم دونوں کو ایک ساتھ اور پرعزم ہو کر لیو کا مقابلہ کرنا ہے۔ اپنے پلان کے حساب سے جب لیو ان پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو وہ دونوں کو ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوا۔ تو میرا اور نورا نے اسے بتایا کہ کس طرح سے اس کی چال اور دھوکے کو انہوں نے پہچان لیا ہے۔
لیو جانتا تھا کہ اب وہ ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی اور وہاں سے چپکے سے بھاگ گیا۔ اور اس دن کے بعد سے میرا اور نورا اپنے نئے دوست مورو کے ساتھ مل کر وہاں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں۔ اب چراگاہ پہلے کی طرح نہایت ہی پرسکون تھی۔ میرا اور نورا نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ عہد کیا کہ اب وہ کبھی بھی ایک دوسرے پر شک نہیں کریں گی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں اتحاد کا سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم متحد رہیں گے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس طرح سے شیر اتنا طاقتور تھا لیکن اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دونوں ساتھ ہیں تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اسی لیے اس نے ان دونوں کے درمیان میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی تاکہ وہ ان دونوں کو آسانی سے اپنا شکار بنا سکے۔